أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمت اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، آج 25 دسمبر ہے اور پوری دنیا میں عیسائی آج کے دن کرسمس ڈے مناتے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق کرسمس ڈے کا مطلب 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی اہم اور مبارک بابرکت نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے، آخری نبی آپ سے پہلے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ کیسے پیدا ہوئے، ان کی دعوت کیا تھی، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں آئی ہیں. بلکہ سورہ مریم ان کی ماں مریم علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل سورہ ہے، بلکہ ان کے خاندان آل عمران کے نام سے ایک مستقل سورہ ہے جو قرآن کریم کی تیسری سورت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتائی. یہودیوں کو اللہ نے لعنت کی کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جو اللہ کے رسول ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے، اور نہ ہی انہوں نے سولی دی. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو ایسا لگا کہ وہ ان کو سولی دے رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف کر رہے ہیں وہ بڑے شک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم، ان کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اتنا کہ جو ہے بس گمان اور تخمین اندازی سے یہ لوگ جو ہے پیروی کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے حقیقت میں ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علم نہیں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، اور یقینی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا مضبوط، طاقت والا، بڑی حکمت والا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں
اس بات کی پوری گواہی دیتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، ان کو اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے، قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ اور قیامت کے قریب واپس آنے کا جو عقیدہ ہے یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ قیامت کی ایک نشانی ہے، علم للساعة، قیامت کی ایک علامت ہے، اور حدیثوں میں اس کی تصدیق آئی ہے، کیونکہ دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر دیں گے پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا، تب یاجوج اور ماجوج، گوگ ماگ جس کو کہتے ہیں، یاجوج اور ماجوج آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں پناہ لیں گے، اور اس وقت جب یاجوج و ماجوج پوری دنیا میں فساد مچا دیں گے، اور اس کے بعد زمین پر فساد مچانے کے بعد آسمان پر تیر مار کر کہیں گے کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جو ہے اس تیر کو جو ہے خون میں رنگ کر کے بھیجو، تو واپس جب آئے گا تو سب کہیں گے کہ ہم آسمان والوں کو بھی زیر کر دیے، آسمان والے بھی ہمارے سامنے شکست کھا گئے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، پھر اس کے بعد جو ہے زمین پر بارش ہوگی، زمین کو صاف کیا جائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور جو مومنین ہوں گے وہ اتریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، قریب ہے کہ تم میں ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام انصاف کرنے والا، حاکم اور انصاف فیصلہ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بن کر اتریں گے۔ فیکسر الصلیب، کراس جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں عیسائی، اس کو توڑیں گے۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر سور کو قتل کریں گے۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ اور ٹیکس کو رکھ دیں گے، کیونکہ اس کے بعد سب کسے مسلمان ہو جائیں گے، وہاں ٹیکس کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہوگا۔ وَيَفِيضُ الْمَالِ، اور مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا، صدقہ اور زکوٰۃ کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی اس سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سنا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا کر قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا الا کہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا آپ کے موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے، یعنی سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے اور اس وقت مہدی علیہ السلام جب ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بیت المقدس میں فجر کے وقت، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے کر دمسکس کی جو مسجد ہے اس کے سفید مینارے پر اتریں گے، یہ سب صحیح روایتوں میں آ کر ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے جب آئیں گے تو مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ آپ چلیے نماز پڑھائیے، آپ امامت کیجئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں تم لوگوں کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، اس وقت سب کے سب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہی ہوں گے، پوری سرزمین اسلام سے بھر جائے گی اور ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ایک مسلمانوں کا ایک فرقہ مانا جاتا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے، وہ الگ دین ہے، قادیانی، جن کو احمدی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے قبرستانوں میں ان کو دفن بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی وہ الگ مذہب ہے۔ کیوں الگ مذہب ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ وہ یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں, آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں. تو اس عقیدے کا وہ انکار کرتے ہیں قادیانی. قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, واپس نہیں آئیں گے, اور ان کی جگہ پر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی بن کر آیا. نعوذ باللہ. اس کے زمانے میں علماء کرام نے اس پر بڑی رد کی اور اس کی حقیقت کو بتایا. ان میں فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی بڑی تاریخ ہے. کئی مرتبہ انہوں نے ڈیبیٹ کیا اور وہ ڈیبیٹ میں بھاگ گیا. حقیقت ہے کیونکہ انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کو بنایا, ادھر خمینی کو بنا کر بھیجا فرانس والوں نے, اور ادھر بریلویوں نے جو اپنے آپ کو جو قبر پرستی کا امام مانتے ہیں جن کو, جی نعوذ باللہ, وہاں سے ایسے آدمی کو بھیجا جو نعوذ باللہ جس نے قبر پرستی کو پھیلایا اور دین بتایا, جبکہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, دشمنان اسلام وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو بھیجتے رہتے ہیں, بناتے رہتے ہیں, دماغ ان کا خراب کر کے ان کو بنا کر لوگوں کے مسلمانوں میں بھیجتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے کو بگاڑا جائے, ان کے صحیح عقیدے کو توڑا جائے, ان میں فرقہ بندیوں کو لایا جائے. یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہمیشہ رہی ہے. بہرحال یہاں ایک بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کے پاس بہت بڑا دن مانا جاتا ہے. اور یہاں بھی عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں, جیسا کہ حدیثوں میں آیا. رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے, 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن ایسٹرن آرتھوڈکس جو کرسچن ہیں ان کے پاس 6 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور ارمینیا جو کرسچن ہیں ان کے عقیدے کے مطابق 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ 325 عیسوی سن سے پہلے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد 325 سال کے پہلے جو ہے یہ بات نہیں تھی. یہ بات جو ہے بعد میں قسطنطین ایک بادشاہ تھا عیسائی, اس نے یہ شروع کیا, اور جو ہے اور اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ شروع کیا. لیکن قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے, بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو یا موسم سرما میں, ونٹر موسم میں آپ پیدا نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو, جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, جب ان کو درد ذہن, جب حمل پیدا ہونے کے, بچے کے پیدا ہونے کا جب ان کو تکلیف ہوئی تو اس وقت وہ گئے ایک کھجور کے درخت کے نیچے, انہوں نے پناہ لیا. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ مریم میں, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, حرکت دو, تو تم دیکھو گے کہ تمہارے پاس یہ کھجور, یہ رطب کہتے ہیں بالکل تازہ کھجور. سوکھنے سے پہلے جو کھجور ہوتا ہے اس کو رطب کہا جاتا ہے, تازہ کھجور, اور یہ تازہ کھجور تم پر گریں گی. تساقط علیک رطبا جنیا. قرآن کریم کی یہ آیت ہے سورہ مریم آیت نمبر 25 کی. اور یہ کھجور کب ہوتا ہے؟ یہ گرما میں ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ کھجور جو پکتا ہے یہ وقت جو ہوتا ہے گرما کا ہوتا ہے, سمر کا ہوتا ہے, ونٹر کا نہیں ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں یہ غلط ڈے ہے, اور کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے کہ عیسائی کے بارے میں, کرسچنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضالین, جو حق سے بھٹک گئے, عبادت پہ بھٹک گئے. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم, انہوں نے رہبانیت اختیار کی حالانکہ ہم نے ان پر لکھا نہیں تھا. رہبانیت کا مطلب دین کو چھوڑ, دنیا کو چھوڑ دینا, شادی نہیں کرنا, ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت, پوری رات پوری زندگی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت, مختلف قسم کی شکلیں انہوں نے بنائی. لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں نہیں لکھی تھی, انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لیا, اور اللہ نے کہا وَمَا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا, اس کا حق بھی انہوں نے ادا نہیں کیا. بہرحال ضلالت
کرسچنوں کی یہ مشہور ہے، جیسا یہودیوں کی نعوذ باللہ سرکشی اور حق معلوم ہونے کے باوجود حق کا انکار یہ مشہور ہے. اسی لیے ہم قرآن کریم میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غصہ ہوا. کون؟ جو حق جان کر حق مانتا نہیں ہے. اس میں یہودی بھی ہیں اور دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں چاہے مسلمان ہی صحیح جو حق جان کر چھوڑ دیتا ہے، مانتا نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے. ولا الضالین اور گمراہ. گمراہ کا مطلب بھٹک گئے. حق تلاش کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا وہ اختیار نہیں کیا، غلط راستے اپنا لیے، لوگوں کو ان کے علماء کو انہوں نے خدا بنا لیے. بہرحال معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آیت سے کہ یہ جو ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہ 25 دسمبر کو یا ونٹر میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ قرآن کریم کی حقیقت سے غلط ہے. اور قرآن کریم کے حقائق قیامت تک کے لیے چیلنج ہیں. پوری دنیا اس کی ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کے سامنے جواب دینے سے عاجز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بالکل اسی طریقے سے آپ نے جو جو باتیں کہی بالکل وہ ہو کر رہی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ان معجزات پر یقین کرنا ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے. اور دنیا نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتائی وہ سب ہو کر رہی الحمدللہ اور ہو کر رہیں گی. آخر میں غیروں کو ان کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادی پیش کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک جنرل، ایک عام حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا نہیں ہے کہ تم اچھا معاملہ کرو، تم اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو. کون؟ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ تمہارے دین کی وجہ سے لڑتے نہیں، تمہارے دین کی وجہ سے تمہیں نہیں مارتے، تم سے لڑائی نہیں کرتے، تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے ملک سے تمہیں نہیں نکالتے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، چاہے کوئی مذہب کا ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو. یہ عام حکم ہے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی دیکھیے، ایک مسئلہ ہے علماء کے درمیان. یہودی جو مدینے میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کرتے تھے. کیسے سلام کرتے تھے؟ السلام علیکم، لام کو نکال دیتے. عربی زبان کی عجیب خوبی. سام بولے تو موت، السام. سام بولے تو موت، السلام بولے تو سیفٹی، پیس، سلامتی. تو یہودی آ کر کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم، السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سن لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علیک، تم پر، اس طریقے سے علیک. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً سن کر غصہ ہو گئے، تم پر لعنت، تم پر موت. یہودی سے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا بولنے کی ضرورت ہے، تم نے نہیں سنا میرا جواب، میں سمجھ گیا وہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو علیک کے جواب دینے کا کہا. ایسے لوگ جب سلام کرتے ہیں آپ پر، جو آپ پر سلام نہیں کرتے، موت کی دعا دے رہے ہیں، تو کیا کرو؟ علیک، تم پر بول دو، بس ختم. لیکن اگر کوئی شخص، کوئی غیر مسلم آپ کو السلام علیکم بولتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ الادب المفرد میں امام بخاری کی ایک الگ کتاب ہے، اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر فرعون بھی مجھے السلام علیکم بولے گا یا بارک اللہ فیک بولے گا تو میں بولوں گا بارک اللہ فیک وفیک. اگر فرعون مجھ سے بولے کہ اللہ تجھے برکت دے تو میں کیا کہوں گا؟ تجھے بھی. حالانکہ فرعون، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اچھا سلوک آپ کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. لیکن اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں
کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے دین کے خلاف کوئی کام کریں. بے شک ہم ان کی شادیوں کے موقع پر، ان کے بچے اگر ہوتے ہیں، ان کے خوشیوں کے موقع پر ان کی مبارکبادی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ان کے مریضوں کی عیادت ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے. پڑوسیوں میں ہیں، آپ کے جاننے والوں میں ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، عیادت کرتے تھے غیر مسلموں کی، کوئی حرج نہیں ہے جی. بس ان کے تہوار، ان کے پوجا پاٹ جو ہوتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. یہاں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال لیکن یہاں یہ کہ ہم ان کو جب تعزیتی یا کوئی بھی کلمہ اگر کہتے ہیں، ایسا کلمہ، ایسا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو عقیدے کے خلاف ہے، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. جس میں مثال کے طور پر اگر آپ کرسمس ڈے کی آپ مبارکبادی دیے یا دیوالی کی مبارکبادی دیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، ان کے عقیدے کی مبارکبادی دے رہے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام خدا کو پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو پیدا ہوئے، نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان اس قسم کی مبارکبادی ہرگز دے نہیں سکتا. اسی لیے علماء کرام، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ اور بہت سارے علماء کرام نے، اور خاص طور پر اس سلسلے میں علماء احناف کی بڑی روایتیں ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایتیں، ان کے قول ہیں، بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے منع کیا ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں کے موقع پر مبارکبادی دی جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن سے ڈرو بچو ان کے عید کے موقع پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص جی ایسے علاقوں میں جاتا ہے اور ان کے نوروز کا مطلب یہی نیو ایئر ڈے، ان کے نیو ایئر ڈے میں اور ان کے تہواروں میں مبارکبادی دیتا ہے اور انہی کے جیسا ہو جاتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ مر گیا اسی پر، تو قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم لوگ جاتے ہیں کہاں؟ دوسروں کے تہواروں میں، ان کے تہواروں میں جا کر نعوذ باللہ پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کے سامنے سب کچھ کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے. اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے ساری چیزیں، یہ شرکیہ کام ہے. اگر کوئی عقیدے سے دل سے کرتا ہے تو نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے. صرف ایک صورت میں اس کے لیے جواز دی گئی، صرف ایک صورت میں اس کو جواز ملا ہے. کون سا؟ جیسا کہ قرآن کریم سورہ نحل آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے، مجبوری کی وجہ سے اس کو مجبور کیا گیا، جیسا کہ آج واقعات دیکھتے ہیں، بولو رام رام بولو ورنہ ہم مار دیں گے، اور ایسی صورت میں اگر وہ عزیمت پر صبر کیا جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور اسی پر وہ مر گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شہید ہے. لیکن اسلام اجازت دیتا ہے کہ ایسے موقع پر جب اس کی جان کا خطرہ ہو اس کو زبردستی کیا جائے تو رام رام بولنے میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. قرآن کریم کی ہی آیت ہے الا من اکرہ، جس کو فورس کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان سے بھرا ہے، اس کے لیے عذر ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس کے دل میں نعوذ باللہ کفر ہو اور کفر سے مطمئن ہو اور کفر کی باتوں سے اس کو اطمینان ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. تو میرے بھائیوں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن بُلِيَ الرَّجُلُ بِذَلِكَ، اگر آدمی اس میں مبتلا کیا گیا، ایسی مصیبت کوئی آ گئی، فَتَعَاطَاهُ دَفْعًا لِشَرٍّ يَتَوَقَّعُ مِنْهُ، اور اس نے ایسے جملے کہے، مثال کے طور پر کرسمس ڈے میں مبارکبادی دے رہا ہے یا دیوالی میں مبارکبادی دے رہا ہے، لیکن کس کی وجہ سے؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے یا مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کے لیے. وَلَمْ يَقُلْ خَيْرًا إِلَّا خَيْرًا، اور اچھی بات ہی بولا، اچھی بات بھی، یعنی اگر بولے گا بھی تو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ جس میں کفر کی بات ہو، کفر کی تائید ہو، ہمارے عقیدے کی کوئی خلاف نہیں. کیسے جی بہت بہت اچھا، بہت اچھا، اچھے رہو، اب اچھے رہو، یہ کوئی بات نہیں، کسی بھی بول سکتے ہیں اچھے رہو،
یا اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, سیدھا راستہ دکھائے, آپ کو توفیق دے جی. وَدَعَا لَهُمْ بِالتَّوْفِيقِ وَالتَّسْدِيدِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال یہاں پر اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے مبارکبادی دے رہا ہے تو بھی اس میں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ کیا کہ کفر کی بات اس کی زبان سے نہ نکلے, بلکہ ایسی بات ہو جس کی وجہ سے جو ہے عقیدے سے کوئی ٹکراؤ نہ ہو اور اس کی بھی تسلی ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق کو پہچاننے, اس پر عمل کرنے اور مرتے دم تک اسی پر ثابت رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, مصلیوں کے نام ایک پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ نماز کا جب وقت ہو جائے, کبھی آدمی یہاں سنت پڑھ رہا ہوتا ہے, کبھی نفل پڑھ رہا ہوتا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کبھی بعض حضرات آگے بڑھ کر وقت ہونے سے پہلے اقامت دے دیتے ہیں, اور یہ اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سسٹم تھا وہ یہ کہ امام صاحب جب آ جاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے, تب لوگ کھڑے ہوتے اور اقامت دی جاتی. تو لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی اقامت اگر دینا چاہ رہے ہیں تو ایسے موقع پر کیا کریں کہ پہلے ٹائم ہو جائے. مثال کے طور پر ظہر کی نماز کا وقت 7 بجے ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 1:14 پر 1:13 پر آپ جی اقامت دے دیں, کیونکہ جو شخص ٹائم ہے بول کر سنت پڑھتا ہے اس کی سنت پہ خلل ہو گیا اور اس کو نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہونی پڑتی ہے. لہٰذا اس بات کا خیال کیا جائے کہ وقت ہونے سے پہلے جی اقامت نہ دی جائے. اور دوسری بات, امام صاحب جب آ جاتے ہیں نماز کے لیے تب جو ہے آپ اقامت دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین حق کو پہچاننے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سیکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأعظم وأكبر.